پریشر نہیں ڈال سکی، تو عید کے بعد کیا پریشر ڈالنے کی موجودہ نظام؟ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ ہم پولیٹیکل لوگ نہ ہم طالبان ہیں نہ ہم ہتھیار اٹھانے والے، جتنے بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا، آج بھی ہم نے کچھ کام کرتی ہے، سمجھی کے طور پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، جو جتنی بھی ہمارے پاس چاہے ٹاک شو میں ہو چاہے احتجاج کی شکل میں ہو چاہے جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اب بھی باوجود اس کے کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں، نہ کوئی ریلیف ملا ہے، لیکن ہم آج بھی آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم آج بھی جو ہے عدالتوں کی پہ یقین رکھتے ہیں کہ با اختیار عدالت ہے جہاں لوگوں کو انصاف ملے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو مایوسی ہے عدالتوں سے، اداروں سے، وہ کم ہو، لیکن اگر اس کے باوجود ہم بھی مایوس ہو گئے، ہمارے ورکر تو آلریڈی مایوس ہے، بلکہ صرف عدالتوں سے نہیں مایوس، ہم سے بھی مایوس ہو گئے کہ وہ ہم آئین کی بالادستی کی، قانون کی بالادستی کی بات کرتے، تو اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، اس کے بعد جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بغیر جو لوگ نکلیں گے، تو پھر یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہماری ریاست، یہ حکومت اس کو برداشت کر سکے۔ سر عید کے بعد کیا لائے عمل ہوگا؟ عید کے بعد کل بھی ہماری لمبی میٹنگ اس پہ ہوئی، 3 بجے تک ہم بیٹھے رہے، نام پہ بھی کچھ لوگوں کا اختلاف تھا کہ فورس کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی مختلف رائے کل آئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو کچھ تجاویز تو کل ہماری میٹنگ میں ہوئی بھی ہے، فائنل بھی ہوئی ہے، لیکن پولیٹیکل کمیٹی سے اس کی اپروول لے کے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اس کو اناؤنس کر دیں گے، اور آج ہماری دوبارہ اسی سلسلے میں آج جو ہے میٹنگ۔ اچھا سر، ایم کیو ایم نے حکومت سے نکلنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جنید صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں، جنید صاحب یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ رک جائیں آپ کا، ایم کیو ایم نے حکومت کو کہا ہے کہ ہم حکومت سے نکل دیں گے۔ فاروق صاحب نے کل پریس کانفرنس کی کہا ہے، تو کیا لگتا ہے اگر ایم کیو حکومت کا ساتھ چھوڑتی تو پھر کیا آگے سمجھتے ہیں اس طرح پاسبل ہوگا؟ یہ حکومت چھوڑ بھی نہیں سکتی، ان کو ساری 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملے، سب سے زیادہ ووٹ جن کے ایم این ایس کو ملے وہ 6000، باقی 1200 200 600 800 اسی پہ وہ ایم این اے بن گئی۔ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ جو ان کو اسمبلی میں لے کے آئے اس کے ساتھ بات کرے، اس کو انکار کرے۔ وہ ایک چھوٹے سے افسر کی مار ہے، تو وہ کسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اگر اس کو میرا خیال ہے دھکے نکال کے، لاتے مار کے بھی نکالے پھر بھی وہ رہیں گے۔ اس کی کوئی حیثیت اہمیت جو ہے ختم ہوگی، عوام اس کے پیچھے ہے نہیں، وہ پولیٹیکل لوگ ہے نہیں، وہ اداروں کے لائے ہوئے لوگ ہیں، اور ادارے اس کو جو بھی کہیں گے وہ مانیں گے۔ یہ ہے کہ کل آپ نے ٹویٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب الیمین وزیر آتی ہے تو ان کے علاقے میں طالبان، اور اب سہیل حمیدی کے علاقے میں، تو یہ خواہش کس کی ہے؟ یہ کیا یار یہی تو مسئلہ ہے، اصل میں خواہش تو نہیں ہے یہاں پر۔ بدقسمت یہ ہے کہ جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے، جب سے پاکستان بنا تو ان کو یا تو جیلوں میں ڈالا یا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر سے خان صاحب کے بعد جو لوگوں کی اس سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے، اس سے پیار بھی ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی ہے، تو یہاں پر کچھ قوتیں چاہتی ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی خراب کرے، اس کو کمزور کرے، اور ان سب کچھ پتہ ہے کہ یہاں پر کون فیصلے کرتے ہیں۔ ایک آپ اندازہ کر لیں کہ اس حکومت میں ہم رہ رہے کہ جہاں پر ہماری حکومت ہے، لیکن ہماری حکومت میں ہماری جو سرکاری افسر ہے وہ چیف منسٹر کے خلاف سازش میں انوالو ہے، اور اس کو کون مجبور کر رہے ہیں سر عدلیہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، سر عدلیہ کے حوالے سے آج جو کل والے فیصلے پر رد عمل کے طور پہ پریس کانفرنس کی، لیکن جو کل کے کیس میں وکیل تھے لطیف خور صاحب وہ خود نہیں پہنچے، آج وہ نہیں آئے اس پریس کانفرنس میں۔ اس میں تو انصاف کی ہے، میں تو خیر کل نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ جو ٹائم پہ پوچھا، لیکن ہماری وکیل تھے، اور خان صاحب کو جو لیڈ اس لیے تو نہیں ملی کہ ججوں کی جو آپ اس کو سن لیں، ہمیں بتایا گیا کہ 15 منٹ کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 15 منٹ کے بعد فیصلہ سنا تو شاید مختلف ہوتا، لیکن ٹائم زیادہ لگا، پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں، اس کے بعد وہ چینج ہو گیا۔ تو یہاں پر فیصلے وہ وکیل کے آرگومنٹس کو نہیں دیکھے جاتے، میرٹ کو نہیں جاتے ہیں، یہاں فیصلے پہلے سے کوئی دیتا ہے، ججوں کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو اناؤنس کر لیں۔ سر کیا لگتا ہے جاتی تھی جیلوں میں، وہ بھی آج لوگ بول رہے ہیں کہ کس کے پاس جاتی تھی اداکاریں، کون جاتا تھا، کون بلاتا تھا؟ سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے پاس کون سی اداکاری جاتی تھی، سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہوتا تھا،
किस सबको पता है कि किसके जो बच्चों की पैदा करने की जो है सहूलत किसको मुयसर थी। ये तो कोई चुपी बात नहीं है, आप क्यों बताते हैं मुझे? आप सबको पता है, मेरे मुंह से क्यों गलवाना? सर एक छोटा सा सवाल ले ले। अदलिया कहती है हुकूमत मेडिकल बोर्ड बनाए और हुकूमत कहती है अदलिया दे। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा या ये एक दूसरे की तरफ भेजते रहेंगे अदलिया हुकूमत? ये असल में अदलिया भी बेख्तियार है, हुकूमत भी बेख्तियार है। जिसने बनाना है, जिसने फैसले करने वो कोई और लोग है, तो वो कहेंगे। जब उसकी मर्जी होगी तो अदलिया भी मान जाएगी और जब उसकी मर्जी होगी तो हुकूमत। अच्छा सर लास्ट सवाल ऐड कर ले। लाहौर में 9 मई के जो आपके वर्कर थे उनका केस लगा, उनको सजाएं हुई थी, बहुत अरसे बाद उनका एक अदलिया ने उनको तारीख दी है। उधर आपकी कोई कैंडिडेट भी नहीं पहुंचा और कोई आपका वकील भी नहीं पहुंचा, तो वर्कर एक तो हुकूमत से मायूस हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा आपकी क़यादत का कोई भी ना पहुंचना वर्कर के साथ, इसके बारे क्या कहें? बिल्कुल असल में ये मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के हमारे MNS तो अदालत तो छोड़े, वो अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। वहाँ पर इसको इतना तंग किया जाता है कि वो अपने फैमिली से सालों हो गए कि वो अपने ख़ानदान से नहीं मिलते, अपने बच्चों से नहीं मिलते। हमारी क़यादत को इतना ज़्यादा इंगेज किया रखा है कि एक अदालत से हो के वो दूसरे अदालत में जाते हैं। तो रियासती जबर इतना ज़्यादा है, इतनी है कि आप देखिए कि मुसलसल कभी खान की गज़त लगते ही क़यादत कभी यहाँ थी कभी आती। हर मेरा ख्याल असम्बली में जितनी भी MNS है ऐसा कोई नहीं है जिस पे 2 दर्जन 3 दर्जन FIR नहीं है। सारा दिन हम यही अदालतें भुगतते, अपने वर्कर्स की भी भुगतते, खुद भी भुगतते। वैसे पहुंचना चाहिए था कि बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अच्छा सर लास्ट सवाल सर, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हैकर ने 2 साल उनको डिलीवर करने का मौका दिया तो अब तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ हमारी तरफ भी कुछ देखें? और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा ने क्या डिलीवर किया उनके मुकाबले में? ये बस आखिरी जवाब। असल में मैं पहले तो आपको बता दूँ उसका मकसद ये नहीं था कि हमारी तरफ देखे, वो कह अवाम की तरफ देखे। आप लोगों ने जिसको हम पे मुसल्लत किया है उसकी सपोर्ट छोड़ दे। तो मैंने अभी इस बात भी की कि मैंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती तो आज चाहत अली खान और मियां साहब का मुकाबला होता कि कोर्ट अच्छा जा सकता है ना। उन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, वो कारोबारी लोग वो इक़्तिदार के लिए इसलिए आते हैं कि वो पैसे कमाए। और दूसरी बात ये है कि इस सूबे में हमने डिलीवर किया इसलिए हमें 100% सीढ़ी मिली। दूसरी हमसे ज़बरदस्ती अपनी छीनी गई है, तो सबको पता है। तो PTI ने डिलीवर किया है इसलिए कि आवाम उसके साथ खड़ी है, PTI के वर्कर उसके साथ खड़ी है। PTI ने आप देखें कि जब यहाँ पर कोरोना था, सारी दुनिया की मीशत नीचे आ रही थी, तो PTI की हुकूमत ने उस टाइम भी 6% ग्रोथ की है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो PTI ने डिलीवर किया है और इंशाल्लाह ताला PTI क्लियर करेगी। और PTI जो भी फैसला करते हैं उसके पीछे आवाम खड़ी होती है, क्योंकि वो आवाम के वोट से आते हैं। ये तो पहले कि उसकी सलाहियत नहीं है कि अच्छे फैसले करे। दूसरी ये कि जब ये फैसले करते इसके पीछे आवाम खड़ी नहीं होती, क्योंकि ये वोट से नहीं आते। और जब ये फैसले करते, जब आप वोट से आते हैं तो आप देखते हैं कि आवाम क्या चाहती है, आपका वोटर आपसे चाहता है। लेकिन जब किसी और जरिए से आते हैं तो फिर ये जो है आपको ये परवाह नहीं होती कि आवाम क्या चाहते हैं, क्योंकि जो उसको लेके आए उसको खुश करना होता है, आवाम को नहीं होता।